بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم اسٹوڈنٹس، آئی ایم یور اسلامیات لیکچر مس شازیہ بی بی۔ آئی ہوپ کہ آپ لوگ ٹھیک ہوں گے۔ آج ہم نے بیٹا روزے کے بارے میں پڑھنا ہے۔ روزہ دین اسلام کا بنیادی رکن ہے اور قرآن حکیم کے بیان کے مطابق یہ پہلی امتوں پر فرض رہا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 103۔ اس کا ترجمہ ہے، اے ایمان والو، فرض کیا گیا تم پر روزہ جیسے فرض کیا گیا تھا تم سے اگلوں پر تاکہ تم پرہیزگار ہو جاؤ۔ مذکورہ بالا آیت سے جہاں روزے کا فرض ہونا ثابت ہوتا ہے، وہاں اس کو فرض کرنے کی حکمت بھی معلوم ہوتی ہے، اور وہ ہے تقویٰ کا اصول۔ اب تقویٰ کیا ہے؟ تقویٰ کا مفہوم یہ ہے کہ پرہیزگاری کا نام تقویٰ ہے۔ تقویٰ دل کی اس کیفیت کا نام ہے جو انسان کو برائیوں سے روکتی اور نیکیوں کی طرف راغب کرتی ہے۔ اب ضبط نفس کیا ہوتا ہے؟ انسان کو نیکی کے راستے سے روکنے اور برائی کے راستے پر ڈالنے والی اہم چیز یا خواہش جو ہے وہ خواہشات اگر اللہ تعالیٰ کی ہدایت کے تابع رہیں تو انسان کی انفرادی اور اجتماعی خوبیوں کے فروغ کا سبب بنتی ہیں، لیکن جب یہ بات ہدایت ربانی کے مطابق نہیں رہتی تو انسان کو حیوانی سطح سے بھی گرا دیتی ہیں۔ روزے کا اصل مقصد انسان کی خواہشات کو احکام الہی کے تابع کر کے اسے متقی بنانا ہے۔ جو شخص ہر سال 1 مہینے تک اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کی خاطر اپنی بنیادی خواہشات پر قابو پانے کی مشق کامیابی سے مکمل کر لے، اسے ضبط نفس کی وہ کیفیت حاصل ہوتی ہے جس سے وہ شیطان کی ہر ترغیب کا آسانی سے مقابلہ کر سکتا ہے۔ جب ایک انسان رمضان کے پورے مہینے کھانے پینے اور نفسانی خواہشات پر قابو رکھتا ہے، نیز دیگر اخلاقی برائیوں سے اجتناب کرتے ہوئے اپنا اکثر وقت عبادات اور نیک کاموں میں گزارتا ہے، تو اس کی طبیعت میں نیکی کا ذوق پیدا ہوتا ہے اور بدی سے نفرت ہو جاتی ہے۔ اور روزہ انسان کی خواہشات پر قابو پانے کی تربیت کے ساتھ ساتھ انسان کی خود پسندی کا بھی مؤثر علاج ہے۔ جب انسان بھوک اور پیاس کی شدت میں کھانے پینے کی اشیاء پاس ہوتے ہوئے بھی خود کو کھانے پر قادر نہیں پاتا تو اسے اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنی بے چارگی کا احساس پیدا ہوتا ہے، اور یہ احساس جب دائمی کیفیت بن جائے تو اس میں ہر خلاف شریعت عمل سے رک جانے کی صلاحیت پیدا ہوتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں ارشاد فرمایا، ایمان اور احتساب کے ساتھ رکھے گئے روزوں سے پچھلے تمام گناہ معاف ہو جاتے ہیں، وہاں یہ بھی فرمایا کہ بہت سے روزے دار ایسے ہیں جن کو اپنے روزوں سے بھوک اور پیاس کی اذیت کے سوا کچھ بھی حاصل نہیں ہوتا۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ اگر کوئی شخص روزہ رکھ کر بھی جھوٹ اور غلط کاریوں سے نہیں بچتا تو اس کا کھانا پینا چھڑانے سے اللہ کو کوئی دلچسپی نہیں۔ روزے داروں کا ثواب۔ اب روزوں کا ثواب کیا ہے؟ جو روزے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قول کے مطابق ایمان اور احتساب کے ساتھ رکھے جائیں، ان کا ثواب جو ہے وہ حدیثوں سے واضح ہے۔ حدیث میں ہے کہ آدمی کے ہر عمل کا ثواب اللہ تعالیٰ کے ہاں 10 گنا سے لے کر 700 گنا تک ہو جاتا ہے، لیکن روزے کی تو بات ہی کچھ اور ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، مگر روزہ تو خاص میرے لیے ہے، اس لیے اس کا ثواب میں اپنی مرضی سے جتنا چاہوں گا دوں گا۔ ایک اور جگہ ارشاد فرمایا، جو شخص اس رمضان میں کسی روزہ دار کو افطار کرائے گا اس کی گناہوں کے لیے معافی، اور جو خود کو ناز جہنم سے بچائے گا اور اسے روزہ دار جتنا ہی ثواب ملے گا، جبکہ اس روزہ دار کے اپنے ثواب میں کوئی کمی نہیں ہوگی۔ روزے کے اجتماعی فوائد کیا ہے؟ یوں تو روزہ ایک انفرادی عبادت ہے، لیکن اس کے اور بھی فوائد ہیں۔ مہینے بھر بھوکا پیاسا رہ کر انسان کو دوسروں کی بھوک پیاس کا احساس ہوتا ہے اور اس کے دل میں ناداروں کے لیے ہمدردی کا جذبہ پیدا ہوتا ہے۔ تو کم سے کم غذا پر اکتفا کی عادت انسان میں قناعت و احسار کی صفات پیدا کرتی ہیں۔ نمبر 3، ایک ہی وقت میں پوری امت مسلمہ کا ایک عبادت میں مصروف رہنا باہمی یگانگت کے فروغ کا سبب بنتا ہے۔ اس اعتبار سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ماہ رمضان کو مواسات اور غم گساری کا مہینہ قرار دیا۔ نمبر 4، ایک ماہ تک دن کے
بڑے حصے میں معدے کا خالی رہنا صحت جسمانی کے لیے مفید ہے۔ رمضان المبارک اور قرآن حکیم ارشاد ربانی ہے، مہینہ رمضان کا ہے جس میں نازل ہوا قرآن، ہدایت ہے واسطے لوگوں کے اور دلیلیں روشن، سو جو کوئی پائے گا تم میں سے اس مہینے کو تو ضرور روزے رکھے۔ اس کے نزول قرآن کی یادگار۔ اس مہینے میں روزوں کی فرضیت یہ بھی معنی رکھتی ہے کہ انسان جب تک روزے کے ذریعے تقوی حاصل نہ کرے اور وہ اس پاک کتاب سے جو متقیوں کے لیے ہدایت سے کما کا فائدہ نہیں اٹھا سکتا۔ رمضان اور پاکستان، یوں تو رمضان مبارک پوری دنیا کے مسلمانوں کے لیے رحمت و مغفرت کا مہینہ ہے، لیکن ہم پاکستانیوں مسلمانوں کے لیے اس مہینے اور اس کی ایک مبارک شب کی خاص اہمیت اس وجہ سے بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس مبارک رات میں ہمیں آزادی عطا فرمائی۔ رمضان کی 27ویں شب کو پاکستان کی تشکیل گویا اس حقیقت کی طرف اشارہ تھا مملکت خدا داد اس کتاب مقدس کا نظام زندگی نافذ کیا جائے، اور اس مبارک شب میں نازل ہوئی، اور ہم نے پاکستان کا مطالبہ کیا بھی اسی غرض سے تھا کہ یہاں اسلامی نظام حیات نافذ کیا جائے۔ اس اعتبار سے رمضان المبارک تشکیل پاکستان کی سالگرہ اور خدا سے کیے ہوئے ہمارے عہد کی تجدید کا موقع بھی ہے۔ بے اثر روزے کیا ہوتے ہیں بیٹا؟ آج ہمارے روزوں کے وہ فیوز و برکات ظاہر نہیں ہوتے جن کا ہم اوپر کی سطور میں ذکر کر چکے ہیں۔ اس کی اصل وجہ یہ ہے کہ ہم روزے کے اصل مقصد تقوی ضبط نفس سے بے خبر ہیں، اس کی اہم شرائط ایمان اور احتساب دونوں سے غافل ہیں۔ جس طرح ہماری نمازیں دکھاوے کی ہیں ویسے ہی ہمارے روزے بھی نمائشی ہیں اور ان کا ہمیں کوئی فائدہ نہیں۔ بیٹا یہ یاد کرنا ہے۔